شیعہ حضرات حضرت عمر کو نہیں مانتے، تو اگر آپ کہیں گے کہ میں حضرت عمر کے فضائل آ کے بیان کروں تو میں تو کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ صحابی میں بہت دوسرے سارے صحابہ ہیں جن کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں، معاملات کچھ تاریخی رہے جس کی وجہ سے شیعوں کے دل میں حضرت عمر تاریخ بیان کریں آگے محبت نہیں ہے، واضح طور پہ اعلان کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربانی کو بھی نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے، اور اس میں علامہ صاحب میں ایک پیغام دوں گا، جی جی، آپ اس طرح کریں، آپ حضرات کریں کہ یکم محرم الحرام کو اس پہ پروگرام کریں اور ہمارے پروگراموں میں بھی آئے اور ہمیں اپنے پروگراموں میں بلائیں تاکہ یہ درمیان میں ہماری میں عرض کرتا ہوں ہماری ایک مجبوری ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ عالم اسلام میں شیعہ اتنی بڑی تعداد میں ہے نہیں، ٹھیک ہے، کم تعداد میں ہے۔ اہل سنت اور دیوبند جتنے بھی اہل سنت کے فرقے فقہ مسالک مثلا وہ زیادہ تعداد میں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سوائے ہمارے کوئی کرتا نہیں ہے۔ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ بھی چھوڑ کے پھر ہم لوگ اصحاب کا ذکر شروع کر دیں تو پھر سارا عالم اسلام اصحاب کر رہا ہوگا، اہل بیت کا کوئی ذکر کرنے والا ہے پھر نہیں۔ بھی کریں نا، تاریخی طور پر حضرت عمر کی جو شہادت کی تاریخ وہ یکم محرم ہے نہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہے۔ اب یہ کس نے جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کی وہی والی بات کہ شیعہ چلو محرم منا رہے، ہم بھی اپنے بیچ میں شروع کر دیتے سلسلہ، جس طرح ہمارے عید غدیر ہے 18 ذی الحج کو، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے یہ الاوائل میں امام ثعلبی نے لکھا ہے، یہ ثعلبی نے، ٹھیک ہے، ابو ہلال عسکری نے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اس کو کہ بخن سب سے پہلے آگے کس نے کہا جی؟ حضرت عمر نے کہا۔ تو حضرت عمر جس دن کو مبارکباد دینے والا دن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بے عنوان عید کے، ہم اگر یہ عید مبارکباد وہ کہیں جی آپ شوق منائیں حضرت عثمان غنی کا، یہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے۔ جب جو ہے نا ہم شیعہ کوئی عید منائیں کہتے ہیں فلاں کا جو ہے نا آپ کچھ کر لیں، یا کوئی ہم دن رکھے اپنا دن لے آتے بیچ میں سے، یہ کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ 2.25 مہینے امام حسین کو یاد کریں، ایک دن حضرت عمر کو بھی یاد کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ شیعوں کے لیے نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات سے جو یہاں اس پروگرام میں قابل بیان نہیں ہے۔ ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، اصحاب کرام جن کو یہ لوگ مانتے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس مملکت خدا دے پاکستان میں ہر ایک کو اس کا عقیدہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ہم اصحاب کرام جن کو خلفائے ثلاثہ لوگ مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ تقاضا کریں، میں ان سے تقاضا کروں کہ آپ ان کو صدر کی مبارکباد دیں، کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ان کو صحابی نہیں مانتے یا خلیفہ نہیں مانتے؟ ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے، خلیفہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ خلیفہ مان لیں، ہم کہہ رہے کہ یار ایک صحابی ہے، ہمارے نزدیک تو خلیفہ ثانی ہے، واہ واہ، لیکن کہہ رہے ہیں خلیفہ کی حیثیت سے نہ مانے، جی صحابی کی حیثیت سے پڑھنا نہیں کریں گے، انشاءاللہ مسئلے کا حل کریں گے۔ اب اس دیکھیں علامہ صاحب نے ایک بات کی کہ اہل بیت کی بات، ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی جو سیرت ہے وہ الحمدللہ ہمارے ہاں ہوتی ہے، پروگرام ہوتی ہے اور ہم رکھیں گے۔ آپ ہمیں تاریخ بتائیں کہ اس تاریخ ہم اسی تاریخ میں، تاریخ آپ بتائیں، پروگرام ہم رکھیں گے، صحیح ہوگا۔ آپ اپنے پروگرام میں ہمیں بلائیں، ہم آپ کے اسٹیج پہ باقاعدہ جو ہے نا وہ سیرت اہل بیت بتائیں گے انشاءاللہ، اس فخر سے بتائیں گے اور بڑے جلوہ افروز انداز میں بتائیں گے۔ اس سے اچھا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دیوبندی عالم دین شیعہ عالم کو کہہ رہا ہے کہ آپ جب بولیں گے، جس دن بولیں گے میں اہل بیت، لیکن آپ یہ مسئلہ تو دیکھیں قدیم الایام سے جاری رہا، بلکہ میں اس سے زیادہ ان کو بتاؤں، شاید ان کے علم میں نہ ہو، کہ صرف دیوبندیوں اور سنیوں یا دیگر مسالک کی بات نہیں ہے۔ جو عیسائی تھے، جو پنڈت، ہندو پنڈت، وہ تک آ کے چوکوں پہ چوراہوں میں مجالس کرتے رہے۔ بندہ حقیر نے ساہیوال میں شام غریبہ سے خطاب کیا، مین چوک پہ، وہاں عیسائیوں کا جلوس نکلا ہوا تھا، عیسائی لوگ آ کے ذکر امام صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، عیسائی لوگ آ کے ماتم کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ہندو آ کے شریک تھے۔ کیا عاشور کے جلوس میں کراچی میں ہندوؤں کے تعزیے نہیں آتے؟ وہ لوگ جو کہ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں آپ مسلمان قرار نہیں دیتے، جنہیں آپ مسلمان نہیں سمجھتے، وہ بھی نواسۂ رسول سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم آگے کریں گے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، کہہ رہے کہ آپس میں دوریاں ختم ہو۔ بہت اچھا پیغام آپ نے دیا، آپس میں دوریاں ختم ہو، یہ ایک پیغام ہے میرا کہ آپ لوگ یکم محرم الحرام کو کوئی پروگرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ رکھے، بحیثیت صحابی رکھے، تاکہ یہ درمیان میں محبت یا یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے صحابی ہونے کا کوئی منکر نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ایک چیز آپ کی خدمت میں، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے کھلے ہوئے دل کے ساتھ، اور ٹو بی ویری فرینک، اس میں نہ کوئی تقیہ ہے نہ کوئی چھپانے کی بات ہے، کھلم کھلا شیعہ ہوں، الحمدللہ پاکستان میں رہتا ہوں ڈنگے کی چوٹ پہ سینہ بڑا کر کے، اس میں مجھے کوئی عار نہیں کہنے میں کہ بات جو ہوگی نا تقریب کی وہ مشترکات پہ ہوگی۔ حضور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم شیعہ حضرات حضرت عمر کو نہیں مانتے، تو اگر آپ کہیں گے کہ میں حضرت عمر کے فضائل آ کے بیان کروں
تو میں تو کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ صحابی اصلاً تو آپ شیعوں نے کی خود ابھی رگوں پہ میں ہے تسلیم ہی کیا نہیں. کہ آپ صحابی تو مانتے ہیں. صحابی میں بہت دوسرے سارے صحابہ ہیں جن کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں, ان کے لیے ہم آ کے فضائل رکھیں گے. حضرت سلمان کا ہماری مجالس میں ذکر ہوتا ہے, حضرت ابوذر کا ذکر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جو معاملات کچھ تاریخی رہے جس کی وجہ سے شیعوں کے دل میں حضرت عمر کے لیے محبت نہیں ہے, واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, اب ان کے فضائل ہم کیسے پڑھیں, یہ اچھی طرح جانتے ہیں. در سیدہ پہ آنا حضرت عمر, اس پہ میرے خیال میں اس موضوع پہ نا بات ختم کر لیں. ٹھیک ہے, اس موضوع پہ بات ختم کر لیں, کیونکہ مشترکات پہ بات ہونی چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے. ٹھیک ہے, میں اس اتفاق کرتا ہوں ایک الگ موضوع ہم تو قبور کی طرف جا رہے تھے.